جناب والا یہ عوام دوست بجٹ ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ ایسے حالات پیدا مت کرو کہ عوام کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ جائیں۔ یاد رکھو یہ ظلم زیادہ دیر برداشت نہیں ہو سکتا۔ باز آ جاؤ، یہ حکومتیں عوام کو خود بغاوت پر مجبور کرتی ہیں۔ بغیر ضرورت کے اربوں روپے کی گندم باہر سے خریدی گئی۔ پاکستان میں کتنے علاقے ہیں جہاں پر 12، 13، 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ کیا اشرافیہ اور افسران کے گھروں کے باہر ایسی سڑکیں ہیں جیسی ہماری سڑکیں؟ اور جنہوں نے چند دن پہلے تم سے ووٹ مانگے وہ اب تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ اور حکمرانوں کی عیاشیوں میں، ان کی شاخ خرچیوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ مال و دولت تمہارا مذہب اور عقیدہ بن گیا۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر۔ اور مہنگائی کا کیا عالم ہے؟ وہ حکومتیں جن کا کام غریبوں کے لیے روٹی کپڑے مکان کا انتظام کرنا ہے، وہ حکومتیں دن بدن مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ جھوٹ بھی بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں کہ ہم نے جناب بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا، ہم نے بجٹ کے اعتبار سے جناب والا یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنے ٹیکس لگ گئے ہیں۔ کل ہی بجلی پھر 7 روپے سے زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بیچاروں نے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے سولر لگوائے تو انہی سے ہماری حکومت ان کو بجلی دیتی مہنگی ہے اور ان سے لیتی سستی ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ جن ملکوں کے بجٹ IMF اور ورلڈ بینک بنانے لگ جائیں وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھیں گے یا آپ کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گے؟ اور اپنی عیاشیوں میں انہوں نے کوئی کمی کی؟ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کا اور ایوان صدر کا یومیہ کیا خرچ ہے۔ آج بھی حکومتی افسران کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کتنے نوکر ہیں اور خود کیا تنخواہیں لیتے ہیں، کن ایئر کنڈیشن محلات میں رہتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے علاقے ہیں جہاں پر 12، 13، 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بل کیا آ رہے ہیں؟ ہم نے سولر لگایا ہے اور ہمارے ہاں جو بجلی لگ رہی ہے یہ نمازیوں پر لگ رہی ہے، طلباء پر لگ رہی ہے۔ میں اپنا ذاتی بجلی کا بل خود دیتا ہوں، ہمارے اساتذہ خود دیتے ہیں۔ مدرسے کی وہ بجلی جو طلباء پر خرچ ہوتی ہے، مسجد کی وہ بجلی جو نمازیوں پر خرچ ہوتی ہے۔ جون کے مہینے میں جو ہمارے بجلی کے بل آئے ہیں 21 لاکھ روپے کے آئے ہیں۔ مسجد کے بجلی کے بلوں پر ٹیلی ویژن کا ٹیکس، ایسے ٹیکس ہیں، جبکہ حکومتیں جن کے تم نام لیتے ہو وہ فلاحی اور رفاہی اداروں کو مفت بجلی دیتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ ہم نے 21 لاکھ روپے کے بجلی کے بل کل ادا کیے ہیں اس مدرسے کے اور مسجد کے۔ یہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، یہ حکومت دے رہی ہے اس کا پیسہ۔ ہوا کس کو مل رہی ہے؟ عوام کو، نمازیوں کو۔ یہ مدرسہ دے رہا ہے، یہ لاکھوں روپے کے بل ہم دے رہے ہیں، اور آپ غریب لوگ بیچارے، ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں وہ نہیں ہیں بیچاروں کی اتنی جتنے بجلی کے بل ان کے آ رہے ہیں، وہ کھائیں کہاں سے؟ عام آدمی گزارا کیسے کرے؟ اور حکمرانوں کی عیاشیوں میں، ان کی شاخ خرچیوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے ہیلی کاپٹر پر جاتے ہیں جس کے اوپر لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ آتا ہے۔ وہ ذرا ایک دن دھوپ میں بیٹھ کر گزارا کرے نا۔ یہی حکمران جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر حکومت کے ٹیکسوں اور بجلی کے مہنگا کرنے کے خلاف وہ اپنا دفتر لگا لیتے ہیں آ کر روڈوں پر اور چوکوں میں، اور جب خود حکمران بنتے ہیں تو یاد نہیں آتا پھر بجلی اور گیس مہنگا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات پیدا مت کرو کہ عوام کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ جائیں، تمہیں پناہ لینے کی جگہ نہ ملے۔ عوام کی ضروریات کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آئے دن نئے ٹیکس، 1 جولائی سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ پنکھا مہنگا، ایئر کولر مہنگا، ایئر کنڈیشن مہنگا، ضروریات زندگی کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی۔ یہ حکومتیں عوام کو خود بغاوت پر مجبور کرتی ہیں، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کوئی ٹیکس ہی نہیں لگایا،
ہاں ہاں تم نے نہیں لگایا، تمہارے آقاؤں حکمرانوں نے لگایا، تم نے تو سر جھکا دیے، غلام بنے ہوئے ہو، قوم کو غلام بنا دیا آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا، قرضے پر قرضے لے رہے ہو، ہماری پیدا ہونے والی اولادیں بھی مقروض ہیں، غریب آدمی بیچارہ کہاں جائے، کاروبار کیسے ہو، کئی کارخانے فیکٹریاں بند پڑی ہیں، اور رشوت اور کرپشن کا یہ حال ہے کہ آپ معمولی کام بھی بغیر رشوت کے نہیں کرا سکتے، اور کرپشن میں مبتلا نیچے چپراسی سے لے کر اوپر تک کا تمام طبقہ کرپشن میں مبتلا ہے۔ اس ملک کو تباہ اور معاشی طور پر دیوالیے کے قریب کیا ہے حکمرانوں کی عیاشیوں نے، اور حکمرانوں کے کرپشن نے اس ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، ورنہ یہ بڑا قیمتی ملک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، زرخیز ملک ہے۔ دعوے ہوتے ہیں بغیر ضرورت کے اربوں روپے کی گندم باہر سے خریدی گئی، چند لوگوں نے فائدہ اپنا حاصل کیا، اور گندم اربوں روپے کی باہر سے خرید کر پاکستان لائی گئی، اور پاکستان کے ذمہ دار کی گندم بیچاری رلتی پھری، اس کی محنت کا حق اس کو نہیں ملا۔ باز آ جاؤ، اپنی عادتیں بدلو، عوام کے مفادات اور ضروریات کا خیال رکھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تمہارا انجام بھی عبرتناک ہوگا۔ یاد رکھو یہ ظلم زیادہ دیر برداشت نہیں ہو سکتا، آئے دن پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، کوئی قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے منہ مانگا قیمت مانگتا ہے۔ ہسپتالوں کا یہ حال ہے، میں پرسوں ہسپتال گیا جب ہمارے قاری محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، نشتر ہسپتال کا گیا، دیکھنے کا حال نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا نہیں ہے، یہ مال و دولت تمہارا مذہب اور عقیدہ بن گیا، شرم نہیں آتی؟ کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے صحت کی اور ہیلتھ کی سہولتیں دینا؟ عام ملتان کے روڈ اور سڑکیں دیکھ لیں، ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، سیوریج لائنیں خراب ہیں، کئی بچے اور انسان بیچارے اچانک دھندیرے میں یا نہ دیکھنے کی وجہ سے اس میں گر جاتے ہیں، گٹروں میں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں، سڑکیں تباہ اور برباد ہیں، اور ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، کارپوریشن بھی لے رہی ہے، بلدیاتی ادارے بھی لے رہے ہیں۔ کیا اشرافیہ اور افسران کے گھروں کے باہر ایسی سڑکیں ہیں جیسی ہماری سڑکیں ہیں؟ اسی شہر ملتان کا حصہ کینٹ بھی ہے، فوجی علاقہ ہے، وہاں کی جا کے سڑکیں دیکھو، بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں۔ کہتے ہیں جی ہم نے مہنگائی کی شرح کم کر دی ہے، اب مہنگائی 11% پر آ گئی ہے۔ میں تو تب مانوں جب میں جو سودا لینے جاتا ہوں مجھے گوشت سستا ملے، مجھے سبزی سستی ملے، مجھے آئل سستا ملے، مجھے کپڑا سستا پہننے کو ملے، اس کی قیمتیں تو ڈبل ہو گئی۔ کہاں تم نے مہنگائی کم کی ہے؟ اور جنہوں نے چند دن پہلے تم سے ووٹ مانگے وہ اب تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، وہ تمہارا ٹیلی فون بھی نہیں سنیں گے، وہ اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اچھے حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنائے، اللہ تعالی ہمیں غریبوں پر خرچ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔